یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع سہارنپور کے گنگوہ کے گاؤں بسی کنڈا میں 21 ستمبر 2021 کو ایک شام ہندو مسلم محبتوں کے نام عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد ادب نواز شخصیت مفتی وجاہت قاسمی کی صدارت میں ہوا۔ مہمانان خصوصی رہے صاحب سنگھ پنڈیر سینئر بی جے پی لیڈر و سورج ورما ایم ڈی ہم ہے آزاد نیوز و گلشیر رانا سماج وادی لیڈر، شمع روشن کی سردار گرو بھیج سنگھ اپادھیش بی جے پی یو پی السنکھیک وبھاگ نے، مشاعرے کے معاون کنوینر رہے قاری محمد طارق فخر الدین اور مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخص پترکار قاری عبد الواجد، جو اس علاقے میں ہندو مسلم کو ایک منچ پر لا کر گنگا جمنی تہذیب کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ بے ہنر ہوں مجھے ہنر دے دے، میرے لہجے میں کچھ اثر دے دے، تو نظر آئے میں جدھر دیکھوں، اے خدا مجھ کو وہ نظر دے دے۔ حضرات گرامی، اس سے قبل کہ میں کوئی گفتگو، حضرات گرامی، سب سے قبل میں آج کے مشاعرہ کنوینر جناب ابرار الحق جمال صاحب کو اور قاری واجد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات کی محنت لگن اور کاوشوں سے آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا۔ حضرات، یہ اردو زبان کا پروگرام ہے اور اس کا عنوان ایک شام قومی ایکتا کے نام ہے، تو مجھے یاد آیا کہ زبان کے تعلق سے آپ سے 2 منٹ کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہندی جب لکھتے ہیں تو ہا نون دال وغیرہ یہ مل کر لکھی جاتی ہے، جب انگلش لکھتے ہیں تو یہ لفظ بھی جتنے لفظ ہیں ان کو ملا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی زبان کو لے لو، عربی زبان ہے وہ بھی مل کر لکھی جاتی ہے، لیکن اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو الگ الگ لفظوں میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کا الف الگ ہوتا ہے، اردو کی را الگ ہوتی ہے، اردو کی دال الگ ہوتی ہے اور اردو کا واو الگ ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ بکھری ہوئی زبان قومی یکجہتی کا پیغام دے رہی ہے؟ تو اس میں مورخین حضرات کا جب تذکرہ ہوا تو تذکرے میں یہ بات آئی کہ اردو زبان صرف اس لیے بکھری ہوئی ہے کہ اردو کے الف کو جب مسلمان بھائی اپنا لیتے ہیں تو وہ الف سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے صبح کا آغاز کرتے ہیں، اور جب اردو کی را کو ہندو بھائی اپنا لیتے ہیں تو وہ را کو استعمال کر کے جے شری رام کہہ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی دال کو جب عیسائی بھائی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ گاڈ ہیلپ می کہہ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو کے واو کو جب سکھ بھائی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ واو کو استعمال کرتے ہوئے وائے گرو تیری کرپا کہہ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو زبان ایک قوم کی زبان نہیں ہے، اردو زبان تمام قوموں کی زبان ہے۔ اردو زبان اس کی زبان ہے جو اس کو بولتا ہے۔ تبھی کسی نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ اس کے بعد اردو جب تمام مذاہب کے لوگوں کو اور تمام مذاہب کو یکجا کرتی ہے تو پھر 4 مصرے بنتے ہیں، اور وہ 4 مصرے یہ ہیں کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا دو۔ جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا دو، مٹ جائے گا خود شہر سے نفرت کا اندھیرا۔ ہر موڑ پہ ایک دیپ محبت کا جلا دو، ہر موڑ پہ ایک دیپ محبت کا جلا دو۔ اردو زبان یکجا ہو کر پھر یوں کہتی ہے کہ زخم دے کر آخر کیوں، زخم دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے، زخم دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے، تم سزا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے۔ زخم دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے، تم سزا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے، منزلیں تو ملتی ہیں اپنے ہی اصولوں سے، رہنما مسافر کو راستہ نہیں دیتے۔
حضرات گرامی، یہ کے بعد دیگر تمام شورا کرام آپ سے گفتگو کریں گے۔ دراصل برسات کا موسم ہے، اس وجہ سے یہ پروگرام جس جگہ پر رکھا ہوا ہے انہوں نے منعقد کیا ہے، ان کے جو انتظامات ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ حضرات ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے، اور جو ہمارے مہمان معظم ہیں چاہے ان کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہو چاہے دوسری پارٹیوں سے ہو، جیسا کہ ابھی ایک تعارف کرایا گیا مفتی وضاحت حسین صاحب کا، میں ان کو جہاں تک جانتا ہوں مفتی وضاحت حسین صاحب سماجی کاموں کے لیے اپنی ایک الگ شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ابرار الحق جمال صاحب کی آواز پر یہ تمام لوگ آئے، میں بھی یہاں حاضر ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابرار الحق جمال جو ہیں دوستو، جس عمر میں بچے جی سردار گرویر سنگھ جی پردیش ادھیکش بھارتی جنتا پارٹی ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، ان تمام مہمان معظم کا اور سردار جی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لا کر انہوں نے ہمارے حوصلوں کو توانائی بخشی، ہمارے دلوں کو تازگی بخشی۔ تشریف جگہ دو ابرار بھائی، جگہ۔ موضوعات پر مزید گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن میں حالات کو سمجھ رہا ہوں، گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز بھی اس شہنشاہ کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کرانا چاہتا ہوں، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنا مصطفیٰ و مجتبی بنانے سے پہلے بہت معتبر و محترم و مہذب بنایا ہے۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی باوقار شخصیت کا ذکر ہوگا تو اس ذکر کے لیے کسی باکمال شخصیت کا انتخاب ہونا بڑا ضروری ہے، اس شخصیت کا جو باوقار بھی ہو، باکمال بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو۔ میری فہرست میں ایک بہت ہی معتبر نام جناب قاری فضل الرحمان صاحب کا ہے، جو زی سلام پر آپ نے مستقل ان کے ناطے اس چینل کے ذریعے آپ نے سماعت کی ہوگی۔ میں ان چار مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ میرا ذوق طلب گر مائل پندار ہو جائے، میرا ذوق طلب گر مائل پندار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، فرشتوں تم ہی بتلاؤ اب اس انسان کا رتبہ جو پیچھے قافلے کے آئے اور سالار ہو جائے۔ جناب قاری فضل الرحمان صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خوبصورت لب و لہجے کے مالک نعت نبی سے آج کے خوبصورت مشاعرے کا آغاز کریں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔